نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وخاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ ابھی آپ نے سورہ نبا کی آیت 1 سے 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے سے پہلے اس سورہ کی کچھ خصوصیات اور شان نزول۔ بترتیب مصحف یہ 78ویں سورہ اور برترتیب نزول یہ 80ویں سورہ ہے اور مکی ہے۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع۔ سورہ نبا میں خوبصورتی کے ساتھ قیامت اور زندگی بعد الموت کو نہ ماننے والوں کی ترویج ہے۔ ترویج میں نظام شمسی کو بطور دلیل کے پیش کر کے فرمایا کہ تم دن رات اپنے سامنے اور اپنے اوپر اللہ کی ہمگیر قدرت دیکھ رہے ہو۔ زندگی بعد الموت کے نمونے جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو صاف صاف اللہ کی آنکھوں دیکھی قدرت کا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر تمہیں اللہ کی غیر محدود قدرت کا اقرار ہے تو قیامت بھی ماننی پڑے گی۔ اس میں کون سا عقلی استحالہ ہے؟ ذرا سوچو تو، جس اللہ نے بلا نمونے کے پہلی بار تمہیں بنا دیا وہ دوسری بار بدرجہ اولا بنا سکتا ہے، اور جس نے تمہیں پانی سے پیدا کر دیا وہ مٹی سے بھی بدرجہ اولا پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا پیدا کرنے کا کوئی نتیجہ ضرور ہے، افسوس کہ تم کوئی چیز بنانے سے پہلے اس کا نتیجہ سوچ لو اور اللہ کو حکمت سے معطل سمجھو۔ یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ پھر جب دنیا پیدا کرنے کی کوئی حکمت ہے تو زندگی بعد الموت بھی ضروری ہے، تاکہ ہر شخص کو انصاف سے اس کے عملوں کا پورا بدلہ مل جائے۔ تم کہتے ہو قیامت کا امکان نہیں، ہم کہتے ہیں قیامت کا آنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کی قدرت و حکمت کا انکار لازم آتا ہے۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک اور آپا دھاپی والا ہوگا، پھر نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس میں دائمی اور دکھ بھری زندگی گزارنی پڑے گی۔ کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی سخت بدبودار پیپ استعمال کرنی ہوگی۔ اس دن قیامت کا یقین رکھنے والے بڑے مزے میں ہوں گے، ان کے لیے ہر نعمت و راحت موجود ہوگی اور ہر تکلیف اذیت منقوط۔ ان کے لیے مبارکبادیوں اور سلامتیوں کی روح پر صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ انہی شہنشاہ حقیقی کا دیدار بھی ہوگا جو تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس دن مشرکوں کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور جنہیں یہ آج سفارشی سمجھ رہے ہیں قیامت کے دن وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ قیامت کے دن انسان اپنے نیک عمل ڈھونڈے گا، اگر نہ ہوں گے تو کیسا پچھتائے گا اور کب افسوس ملتا رہ جائے گا۔ جب ارباب توحید کا یہ حال ہوگا تو کافروں اور مشرکوں کے پچھتاوے کا تو کہنا ہی کیا۔ اس دن تو یہ مٹی بن جانے کی خواہش کریں گے۔ اللہ پاک نے آنے والے عظیم خطرے سے آگاہ فرما دیا ہے، آگے ہر شخص مختار ہے، جو چاہے کرے۔ یہ تھا اس سورہ کا شان نزول اور مختصر سا
دیباچہ۔ اب پیش ہے سورہ نبا کی آیت 1 سے 16 کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون آیت 1، عن النبأ العظیم آیت 2، الذی هم فیہ مختلفون آیت 3، کلا سیعلمون آیت 4، ثم کلا سیعلمون آیت 5، الم نجعل الارض مہادا آیت 6، والجبال اوتادا آیت 7، وخلقناکم ازواجا آیت 8، وجعلنا نومکم سباتا آیت 9، وجعلنا اللیل لباسا آیت 10، وجعلنا النہار معاشا آیت 11، وبنینا فوقکم سبعا شدادا آیت 12، وجعلنا سراجا وہاجا آیت 13، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا آیت 14، لنخرج به حبا ونباتا آیت 15، وجنات الفافا آیت 16۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان و شفیق ہے۔ لوگ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں مختلف ہیں؟ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، انہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، انہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور تمہاری نیند کو آرام دہ بنایا، اور رات پردے والی اور دن روزی کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایک روشن چراغ بنایا، اور پانی سے لبریز بادلوں سے خوب پانی برسایا تاکہ ہم اس سے غلہ سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نبا کی آیت 1 سے 16 کا تفسیر۔ آیت 1، قیامت کے بارے میں مشرکوں کی تردید، مشرکوں کا رد ہے جو قیامت کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ یہ سوال بطور انکار کے ہوتے تھے اور ان سے غرض لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹانا ہوتی تھی۔ کیا یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ آیت 2، وہ تو بڑی خوفناک اور دل ہلا دینے والی خبر ہے، اور ہے بھی روز روشن کی طرح ظاہر۔ آیت 3، قیامت میں اختلاف، کوئی قیامت کو مانتا ہے، کوئی نہیں۔ کوئی کہتا ہے صرف روح شادی و غم سے متاثر ہوگی، اور کوئی کہتا ہے کہ روح کے ساتھ جسم بھی شریک ہوگا۔ آیت 4، قیامت میں اختلاف لائق نہیں، اس کی حقیقت بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ آیت 5، بلکہ ابھی معلوم ہوئی جاتی ہے، موت سر پر کھڑی ہے۔ قیامت کا نہ ماننا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں زندگی بعد الموت کو نہ ماننے والوں کے لیے سخت دھمکی ہے۔ جس اللہ کی قدرت و حکمت دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اسے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ آیت 6-7، قدرت کی ہمگیری کے چند نمونے، یعنی ہماری قدرت کے چند نمونے دیکھو۔ ہم نے زمین کا فرش بچھا کر اسے ٹھہرانے کے لیے اس پر پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا تاکہ تم آرام سے رہو، مکان بناؤ، کھیتی کرو اور باغ لگاؤ۔ آیت 8، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی، اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ اپنے آپ ہی کو دیکھ لو، کیا تمہیں بلا نمونے کے پیدا کرنے میں کچھ کم قدرت ہے؟ سورہ روم کی آیت 21 میں فرمایا، اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تمہیں ان سے آرام ملے۔ آیت 9، دیکھو اللہ ہی نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا تاکہ تم رات کو آرام سے سو کر صبح کو تازہ دم اٹھو۔ کیا یہ خواب و بیداری زندگی بعد الموت کی نشانی اور اللہ کی کمال قدرت کی دلیل نہیں؟ سورہ فرقان کی آیت 47 میں فرمایا، اللہ ہی نے تمہارے لیے رات پردے والی اور نیند راحت والی بنائی، اور دن کو زندہ ہو جانے کا وقت مقرر فرما دیا۔ آیت 10، یعنی رات کی سیاہی چادر کی طرح سب پر چھا جاتی ہے، جس میں لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر آرام کرتے ہیں۔ پھر صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے اپنے کاروباروں میں لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح موت کی نیند کے بعد صبح قیامت آ جائے گی اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔
یہی حالت اس وقت ہوتی ہے جب دنیا میں آفتاب ہدایت طلوع ہوتا ہے۔ اس وقت سرمست خواب غفلت آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ سورہ لیل کی آیت ہے کہ فرمایا رات کی قسم جب وہ چھپا لے۔ شعراء بھی رات کو پردے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آیت 11 یعنی دن روشن بنایا تاکہ اس میں کاروبار کیا جا سکے اور انسان آرام سے چل پھر سکے۔ کیا رات کے بعد دن کا اور دن کے بعد رات کا آنا قیامت کی روشن دلیل نہیں ہے؟ جیسے رات کو انسان گہری نیند سو جاتا ہے، اسی طرح زندگی کے ایام گزار کر موت کی نیند سو جائے گا، اور جیسے صبح اٹھ بیٹھتا ہے اسی طرح صبح قیامت کو اٹھ بیٹھے گا۔ زندگی بعد الموت کا نمونہ روزانہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ آیت 12 اچھا نظام شمسی ہی میں غور کرو۔ ہم نے بڑے بڑے چوڑے چکلے اور مضبوط و مزین 7 آسمان بنائے۔ آیت 13 جن میں ہیروں کی طرح چمکیلے ستارے ٹکے ہوئے ہیں، جن میں کوئی متحرک ہے اور کوئی ساکن، اور سورج سب سے زیادہ روشن درخشاں سے سیارہ ہے جو بیک وقت آدھی دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اس نظام میں جتنا جتنا غور کرو گے حیرت میں بڑھتے ہی جاؤ گے۔ پھر جس قدرت کی یہ نیرنگیاں ہیں وہ زندگی بعد الموت پر کیسے قادر نہیں؟ آیت 14 وہ کون ہے جس کے حکم سے ہوا اپنی پیٹھ پر سمندر سے پانی کے مشکیزیں بھر بھر کر فضا میں لا کر ان کے دہانے کھول دیتی ہے اور پیاسی زمین کو سیراب کر دیتی ہے، جس سے مردہ زمین جی اٹھتی ہے، اور کل جہاں خاک اڑ رہی تھی آج وہاں طرح طرح کے پھل پھول مسکراتے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ زندگی بعد الموت نہیں؟ سورہ روم کی آیت 48 فرمایا اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ ابر اٹھاتی ہیں، پھر اس کی مرضی کے مطابق فضا میں پھیلا دیتی ہیں، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم اس میں سے پانی ٹپکتا دیکھتے ہو۔ آیت 15 ہم اس مبارک و مفید پانی سے اناج و سبزیاں پیدا کرتے ہیں۔ آیت 16 اسی سے باغ پھلتے پھولتے ہیں اور شاداب رہتے ہیں، اور طرح طرح کے ذائقوں کے وضع کے رنگوں سے اور قسم قسم کے خوشبودار پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اور سب ایک ہی زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ رات کی آیت 4 نے فرمایا اور زمین سے ملے جلے قطے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں ہیں، اور بعض کھجوریں شاخوں پر والی ہیں اور بعض بے شاخوں کی ہیں، یہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، اور پھل ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ تھا سورہ نبا کی آیت 1 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔